ایک ایسا عجیب الخلقت حیوان جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا؟ یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا اور مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا؟ اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا بھی دن ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات یا نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانی۔ لہٰذا ان میں چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا ظہور، پر اسرار دھواں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونما ہوں گی۔ قیامت کی یہ علامات و نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ اس جانور کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے۔ دراصل لفظ دابہ کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ تفسیر کے مطابق دابۃ الارض نامی اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں اور سعی مکمل کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا، اور اس میں سے وہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہیں گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دابۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا۔ ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔
दाब्बतुल अर्ज़ चौपाया जानवर की सूरत में होगा जिसकी लंबाई 60 गज़ की होगी, जबकि बाज़ उलमा ने लिखा कि उस अजीबो गरीब जानवर की शक्ल इंसानों की तरह होगी। पाँव ऊँट की तरह, गर्दन घोड़ों की तरह, सींग 12 सींगों की तरह और हाथ बंदर जैसी होगी। दाब्बतुल अर्ज़ लोगों से बातें करेगा और उन्हें क़यामत की खबर देगा। ये दाब्बतुल अर्ज़ मोमिनों के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगाएगा जिससे अहले ईमान के चेहरे रोशन हो जाएंगे, और काफिरों की आंखों के दरमियान एक मुहर लगाएगा जिससे उनके चेहरे सया हो जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। लिहाजा उस वक्त मुस्लिम और काफिर का फ़र्क साफ हो जाएगा और पूरा इम्तियाज़ हिसाब व किताब के बाद होगा। दरअसल इसमें हिकमत यह है कि क़यामत के इनकार करने वालों की जहालत और हमाकत उस वक्त ज़ाहिर हो जाएगी कि जिस चीज़ को तुमने पैगंबरों के कहने से ना माना, आज उसी चीज़ को एक जानवर के कहने से तुम्हें मानना पड़ा। लेकिन अब इसे तस्लीम करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब मानने और तस्लीम करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। बहरहाल दाब्बतुल अर्ज़ तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौड़ता फिरेगा कि कोई इंसान भी उसका पीछा ना कर सकेगा और ना ही दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा पा सकेगा। जहाँ जहाँ ये जानवर जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। दाब्बतुल अर्ज़ के निकलने के बाद न तो कोई तौबा कर सकेगा और ना ही इस्लाम कबूल कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफ्र पर कायम रहेगा और जो मोमिन होगा उसे इस्लाम पर ही मौत आएगी। दाब्बतुल अर्ज़ के निकलने के बाद हामला ख़वातीन के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे, मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, हिकमत ख़त्म हो जाएगी, इंसान की वो तमन्नाएं होंगी जो कभी पूरी ना होंगी और उन चीज़ों की कोशिशें होंगी जो कभी हासिल ना होंगी। जदीद दौर के कुछ मफरूज़ों के मुताबिक दाब्बतुल अर्ज़ दरअसल कोई हकीकी जानवर या हैवान नहीं, बल्कि जदीद साइंस की नई दरियाफ्त से बनी तकनीकी मशीन होगी जिसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का नाम दिया जाता है, क्योंकि AI के ज़रिया बनाई गई सवारी में ही इतनी क़ुव्वत हो सकती है कि वो चंद लम्हों में ही पूरी दुनिया का चक्कर काट सके। लेकिन ये बात महज एक मफरूज़ा और नज़रिया है जिसे हतमी तौर पर नहीं माना जा सकता और महज क़यास आराइयाँ ही की जा सकती है। बहरहाल दाब्बतुल अर्ज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नुमा कोई रोबोट हो या हैवान, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी जिसके निकलने पर मोमिनीन और कुफ़ार के दरमियान तफरीक हो जाएगी और क़यामत का आना हतमी हो जाएगा।